قربانی کے احکام اور مسائل، جیسا کہ قربانی کا حکم خود اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم نہر کرو، تم قربانی کرو۔ قربانی کا حکم جو ہے نا قرآن میں خود ہے، لیکن قربانی کے جو مسئلہ ہے نا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ذکر کروں گا، وہ یہ کہ قربانی آپ جو کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے مجھے کرنا ہے، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ بعض لوگ بکرا لے کے آتے ہیں، خاندان والوں کو بتاتے ہیں دیکھیں میرا بکرا 30,000 روپے کا ہے، آپ کس کے لیے ذبح کرتے ہیں؟ تقوی کہاں ہے ہمارے پاس؟ آج بیل لے کے گلی گلی گھماتے ہیں ہم لوگ تاکہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں، یہ کتنا پیسہ والا ہے نا، کتنی بڑی گائیں ذبح کر رہا نا۔ دیکھیے ہم لوگوں کی تعریف کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں بس اللہ کو خوش کریں، بس اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے جا، جس کی خوشی کے لیے تو قربانی کرتا تھا اسی سے ثواب لے لے، بس تم لوگوں کے لیے واہ واہ کے لیے تم قربانی کرتے تھے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، کتنا 50,000 روپے کا بکرا لے آنا، 30,000 کا بکرا لے آنا۔ اگر آپ اس لوگوں کی تعریف کے لیے اگر ہم قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اسی سے تم ثواب لے لو۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، قربانی کا اصل مقصد آپ کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، یعنی کہ آپ خالص اللہ کے لیے قربانی کریں، نہ کہ لوگوں کی تعریف کے لیے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ بس آپ بکرا لے کے آتی، الحمدللہ عید کا دن ہوتا ہے تو ذبح کر لیجیے۔ بس سب سے پہلی جو بات ہے قربانی کے مسائل میں، کہ ہم کو جو مسئلہ اب جو معلوم ہوا کہ 2-3 منٹ کے اندر، وہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد تقوی ہے، یعنی کہ ہم خالص اللہ کے لیے ہم قربانی کریں گے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ لوگ بولتے ہیں کہ واجب ہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں۔ صحیح بات یہ کہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں، ایک سال اگر آپ جان بوجھ کر قربانی نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ میں ہر سال قربانی کرتا ہوں، اس سال ہے میرے پاس پیسہ پھر بھی میں قربانی نہیں کرتا ہوں، کیا مجھے گناہ ملے گا؟ جواب ہے نہیں، گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ قربانی واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے بھائی؟ کیونکہ ہماری زندگی میں جو ہے نا، ہم کوئی بھی مسئلہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دلیل کے بغیر نہیں ہماری زندگی۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کو، کوئی عالم آپ کو کوئی مسئلہ بتاتا ہے، پوچھو کہ دلیل کہاں ہے؟ تو یہاں جو دلیل ہے بیہقی کی روایت ہے، قربانی واجب نہیں ہے، دلیل بیہقی کی روایت ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ لا یضحیان، ایک سال قربانی نہیں کرتے ہیں، ایک سال ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ قربانی نہیں کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ قربانی کیوں نہیں کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ قربانی واجب ہے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ قربانی واجب ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ قربانی واجب نہیں، پہلا مسئلہ جو معلوم ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ کہ ایک مسلمان قربانی کرے، یہی افضل و بہتر ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کرے۔ ہم کتنا خرچہ ہم لوگ کرتے ہیں، یاد رکھیں، کوئی اگر ہوٹل جاتا ہے اپنی فیملی کو لے کر 1,000-2,000 خرچہ کرتے ہیں، کبھی گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو 5,000 روپے ہم خرچہ کر دیتے ہیں، ایک بکرا 15-20 ہزار روپے کا ہے، بس ہم فضول خرچی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے افضل یہ ہے کہ ایک مسلمان قربانی کرے، افضل یہی ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس اب پیسہ نہیں ہے، مہینے کی شروعات میں سیلری آ جائے گی، اسے کمپنی سے پیسہ آ جائے گا، کیا وہ قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ شیخ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ پوری امید ہے کہ قرض چکا سکتا ہے تو قرض لے کے قربانی کرے، یعنی کہ افضل ہے قربانی۔
اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کسی سے آپ قرض لے لیجئے 10,000 روپے 15,000 روپے. اگر آپ کو پوری امید ہے میں جلد سے جلد لوٹا دوں گا، جلد سے جلد میں لوٹا دوں گی، اگر آپ کو پوری امید ہے تو آپ قرض لے کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ ایک مسلمان قربانی کرے، کیونکہ قربانی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے. پہلا جو مسئلہ معلوم ہوا کہ قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ قربانی ایک سال نہیں کرے. لیکن افضل ہے کہ قربانی کرے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قرض لے کے بھی ایک مسلمان قربانی کر سکتا ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ قربانی کے متعلق ہمارے پاس یہ مشہور ہے کہ جو نا قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک ثواب ملے گا، بکل شعوۃ حسنہ. آپ گائے لیتے ہیں، گائے کے چمڑے میں بال ہوتا ہے، ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی ملے گی. آپ بکری لیتے ہیں یا بکرا لیتے ہیں، اس کے چمڑے میں بال ہوتا ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. کیا ایسی کوئی بات حدیث سے ثابت ہے؟ جواب، ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. قربانی کی فضیلت کے متعلق پوری حدیث ضعیف یاد رکھیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ اللہ نے کہا کہ قربانی کرو، ہم کریں گے، بس اتنا ہے. اس کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے قربانی کی فضیلت. دوسری بات جو ہم کو معلوم ہوا کہ قربانی کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تیسرا مسئلہ، دیکھیے انشاءاللہ ہم ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں. ذی الحجہ میں جو لوگ سعودی میں ہیں وہ تو داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ مغرب سے آج مغرب سے ان کا ذی الحجہ میں داخل ہو گئے. اچھا، ذی الحجہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کٹ کرنا ہے. جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ امید، جیسا کہ اگر کوئی مرد قربانی کرنا چاہتا ہے تو جو ذی الحجہ کی چاند دیکھنے سے پہلے کیا کرے، وہ ناخن اور بال کٹ کر لے. یہ کیونکہ یہ مسئلہ، لیکن یہاں ایک جو مسئلہ ہے، کون ناخن اور بال نہیں کٹ کرنا ہے، کون ناخن اور بال نہیں کٹ کرنا. سمجھنے کے لیے جیسا کہ باپ ہوتا ہے، باپ کیا کرتا ہے، ایک حصہ لیتا ہے، ایک حصہ یا تو ایک بکرا لیتا ہے. سب سے پہلے باپ اپنی طرف سے ایک بکرا لیتا ہے، اس میں پورے خاندان والوں کو ایڈ کر لیتا ہے، اس کی بیوی کو، اس کے بچے کو. تو یہاں صرف باپ جو ہے نا ناخن اور بال نہیں کٹ کرے گا، بیوی اور بچے کٹ کر سکتی ہیں، جائز ہے. میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، یعنی کہ اگر کوئی باپ وہ پیسہ رکھتا ہے، یعنی کہ 15,000 روپے کا 20,000 روپے کا بکرا لیتا ہے، باپ ہے، والد ہے، لیتے ہی تو وہ والد جو ہے نا اپنے بکرے میں اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو ایڈ کر لیتے ہیں، تو بیوی بچے بال اور ناخن کٹ کرنا جائز ہے، لیکن والد جو ہے نا وہ ناخن اور بال نہیں کٹ کریں گے. تو یہی جو مسئلہ جو ہے نا معلوم ہونا چاہیے. اب جیسا کہ عید یہ آخری عشر ذی الحجہ میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں، یہاں سب سے پہلی جو بات ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو آپ اللہ سے امید کریں کہ اگر اللہ مجھے پیسہ دے گا میں ضرور قربانی کروں گا یا کروں گی. آپ یہ امید کریے ابھی سے، ذی الحجہ یعنی کہ ذی الحجہ کے شروع ہی سے آپ یہ امید کریں اللہ اگر مجھے پیسہ دے گا تو میں ضرور جو ہے نا ناخن یعنی کہ میں قربانی کروں گا یا کروں گی. ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سڈن 5 ذی الحجہ کو کوئی پیسہ آ جائے سڈن، یعنی کہ اگر اس طرح ماحول بنتا ہے تو ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت یہ امید کرے کہ میں ضرور قربانی کروں گی. ہر مرد، ہر عورت. ہاں اگر الحمدللہ اگر ہے پیسہ تو کوئی بات نہیں ہے تو بھی کوئی بات یاد رکھے، واجب تو نہیں ہے لیکن امید کرے، ہم لوگ نیت کرے ابھی سے میں قربانی کروں گا یا کروں گی. دوسری جو بات ہے کہ ذی الحجہ قربانی سے پہلے مجھے اور آپ کو قربانی کے مسائل جاننا ضروری ہے، قربانی کے حکام و مسائل جاننا ضروری ہے. یہاں تیسری جو بات ہے یعنی کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے باپ، وہ پیسہ دیتا ہے تو وہ ناخن اور بال نہیں کٹ کریں گے. یہ باپ اپنے حصے میں اپنی بیوی بچوں کو ایڈ کر لیتے ہیں تو بیوی بچے جو نا ناخن اور بال کٹ کر سکتے ہیں. چوتھا جو مسئلہ ہے کہ قربانی کتنے جانور کی قربانی جائز ہے. 5 قسم کی جانور کی قربانی جائز ہے. کتنے؟ 5 قسم کے جانور: ابل، بقر، غنم، شاہ، جاموس. گائے ہیں، اونٹ ہے،
گائے، اونٹ، ابل، بقر، غنم، بکری ہے، بکری ہے اس میں، بکری میں اس میں آتا ہے چار، سمجھیے گا، اونٹ، بکری، گائے، بھینس، چار نہیں پانچ رکھ، پانچ نہیں چار رکھ سمجھنے کے لیے، چار، اونٹ، گائے، بکری، بھینس، چار کی قربانی شریعت میں جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ معلوم ہو، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل اونٹ ہے یا بکرا ہے یا گائے ہے؟ سب سے پہلے افضل جو ہے نا اونٹ ہے، افضل اونٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تو اونٹ نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ اونٹ کے بعد سب سے افضل گائے ہے، اونٹ کے بعد سب سے افضل کیا ہے؟ گائے ہے، گائے کے بعد کیا ہے؟ بکرا یا بکری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے جمعے کے دن ہم مسجد کو جاتے ہیں، مسجد کو جاتے وقت حدیث میں آتا ہے کہ من اتا الى المسجد فی الساعة الاولى، جو جمعے کے دن پہلے وقت میں جو مسجد کو آتا ہے، فکأنما قرب بدنا، اسے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ جمعے کے دن شروع میں آپ مسجد کو جاتے ہیں، فرسٹ مسجد کو جاتے ہیں، آپ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اچھا، کوئی انسان تھوڑی دیر کے بعد، جمعے میں تھوڑی دیر کے بعد کہ سیکنڈ کوئی دوسرے مسجد میں آتا ہے، اسے فکأنما قرب بقرہ، اسے ایک گائے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ پہلا جو آتا ہے اسے اونٹ، دوسرا جو آتا ہے مسجد کو اسے گائے، ایک گائے، تیسرا فکأنما قرب شاہ، جو مسجد کو تیسرے گھنٹے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے گائے کا، اونٹ کا ذکر ہے تو اونٹ افضل ہے۔ اگر جو لوگ سعودی عرب میں ہیں، اونٹ کا ذبح کیجیے، وہاں تو الحمدللہ ہے اونٹ، ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسرا کہ گائے، یہ افضل ہے۔ تیسرا جو نا افضل کیا ہے، تیسرا جو ہے نا وہ ہے کہ بکری یا بکرا ہے۔ اونٹ میں تین چیزیں، جو ایک گائے، چار چیز جو ہے نا چار جانور جو ہے نا قربانی کرنا جائز ہے۔ اس میں سب سے پہلے اونٹ ہے، پھر گائے ہے، پھر جو ہے نا بکری ہے، اس کے بعد جو ہے نا بھینس یاد رکھیں۔ بھینس جو ہے نا خاص طور پر آپ دیکھیں گے یو پی بہار میں یا مالیگاؤں میں، وہاں لوگ جو ہے نا بھینس ہی ذبح کرتے ہیں۔ بھینس جو ہے نا اصل گائے کا ایک قسم ہے، گائے کی ایک قسم میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی قربانی جو ہے نا جائز ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ لیکن بعض علماء نے کہا افضل یہ ہے کہ بکری کے قربانی افضل ہے۔ اب یہ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اونٹ ہے، پھر گائے، پھر بکری، لیکن بعض علماء جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا افضل یہ ہے کہ بکری کی قربانی ہے۔ پوچھا گیا کیوں، کیا دلیل ہے؟ امام مالک سے پوچھا کہ کیا دلیل ہے، آپ بولتی ہیں کہ بکری افضل ہے، کیوں، کیا دلیل ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کس جانور کی قربانی دیے تھے؟ وہ ہے بکری، بکرا کی قربانی دیتے، بکری نہیں بکرا کی۔ پوری زندگی آپ سے جو ذبح کیے تھے، قربانی دیے تھے، وہ ہے بکرا کے تھے۔ تو بکرا افضل ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام مالک کا جو قول ہے کہ بکرا جو ہے نا وہ افضل ہے۔ اس کے بعد یہ جو قربانی کا جو جانور ہے اس کا عمر کتنا ہونا چاہیے، ایج کیا ہونا چاہیے قربانی کے جانور کے؟ سب سے پہلے جو جانور ہے وہ ہے اونٹ۔ اونٹ جو ہے نا 5 سال کا ہونا چاہیے، 5 سال مکمل ہونا چاہیے، تب اس کی اونٹ کی قربانی کریں گے۔ دوسرا گائے، گائے جو ہے 2 سال مکمل ہونا ہے گائے کا، گائے کا اگر 2 سال مکمل ہو گیا تب ہم اس گائے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسرے سال میں جب داخل ہوتا ہے تو تب ہم گائے کی قربانی کر سکتے ہیں، گائے کے اس میں۔ تیسرا بکری یا بکرا، جو 1 سال مکمل ہونا چاہیے، 1 سال مکمل ہو، ایسی بکری کی قربانی ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ خاص صبح جو نا بکری جو نا جس کا دودھ کا دان گر گیا، جس کا دودھ کا جو دان تھے بکری کا وہ گر چکا ہے، بکری کا 1 سال ہو گیا، دوسرے سال میں جب بکری داخل ہو جاتی ہے ہم اس بکری یا بکرا کے ہم قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ بکری میں 1 سال کے بعد بکری کی قربانی جائز ہے، گائے میں 2 سال کے بعد،
اونٹ میں 5 سال کے بعد اس کی قربانی جو ہے نا جائز ہے. لیکن اب اب ہم کو معلوم ہو گیا گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، لیکن کیسا جانور نہیں ہونا چاہیے قربانی کا؟ یعنی کہ سمجھو کیسی بکری قربانی میں جائز نہیں ہے. ہم بکری کی مثال لے لیں گے، کیونکہ حدیث میں آ کر ہے کہ ایسی بکری کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسے گائے کی قربانی جائز نہیں ہے. وہ کون سی؟ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ المریض البین مرضها. اگر کوئی بکری اتنا بیمار ہے، اس کی بیماری کھلم کھلا دکھ کے آتی ہے، تو ایسی بکری کی قربانی جائز نہیں ہے. حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. ایسی گائے ہے، اتنا بیمار ہے کہ آپ کو دکھ کے آتا ہے کہ وہ بیمار ہے، ایسے گائے کی قربانی جائز نہیں ہے. آپ کیسا معلوم کرے کہ گائے بیمار ہے؟ کیسا معلوم کرے؟ تو محدثین نے شرح کرتے ہوئے کہا، اس کا ہوتا ہے کہ پورے گائے دودھ پینے کے لیے جاتے ہیں یا چارہ چھڑنے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو پورے گائے جاتے ہیں، لیکن ایک گائے نہیں جاتا ہے کیونکہ بیمار ہے. اتنا بیمار کہ جو ہے وہ خود جا کے وہ گھاس نہیں کھا سکتا. گائے اتنا بیمار ہے وہ خود جا کے پانی نہیں پی سکتا. تو ایسے گائے کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. اس طرح بکری ہے، پوری بکری چلتی ہے لیکن ایک بکری نہیں چلتی ہے، ایک بکری نہیں چلتی ہے، سمجھو کہ بکری بیمار ہے، اس بکری کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح بکری جو ہے نا، پوری بکری پانی پینے کے لیے جاتی ہے لیکن یہ بکری نہیں جاتا ہے، نہیں جاتی ہے بکری، تو ایسی بکری کی قربانی جائز نہیں ہے. یعنی کہ ہم کیسا معلوم کریں کہ بکرا یا بکری یا گائے بیمار ہے؟ جب پورے گائے چلتے ہیں تو یہ گائے نہیں جاتا ہے. پوری بکری یا بکرا جو ہے نا پانی پینے کے لیے جاتی ہیں، یہ بکری یا بکرا پانی پینے کے لیے نہیں جاتی ہیں کیونکہ اتنا بیمار ہے، چل بھی نہیں سکتے، اتنا بیمار کہ چل بھی نہیں سکتے. ایسے گائے، ایسی بکری کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی قربانی کرے گا تو بھی قبول نہیں ہوگا کیونکہ حدیث میں منع ہے. ہاں، اگر کوئی بکری ہے اندر بیمار ہے، دکھ کے نہیں آتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے. اندر بیمار ہے، نارمل چلتی ہے، جا کے گھاس کھاتی ہے، پانی پیتی ہے بکری، اندر بیمار ہے، دکھ کے نہیں آتا، تو اسی قربانی جائز ہے. لیکن کھلم کھلا بیماری ایسی ہے، نہ خود چل سکتی ہے نہ خود جا کے پانی پی سکتی ہے، ایسی گائے، ایسی بکری کی جو نا قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے. بیماری بالکل واضح ہو، ایسے بکری کی، ایسے گائے کی قربانی جائز نہیں ہے. دوسرا، العرجاء البین عرجها، لگڑا پن، لنگڑا ہے یعنی کہ خود نہیں چل سکتا، اتنے لنگڑا ہے کہ جو نا وہ لوگوں کے ساتھ پانی پی لے کے نہیں جا سکتا. گائے لنگڑا ہے، نہیں چل سکتا، تو ایسے گائے کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. بکرا ہے، نہیں چل سکتا، لنگڑا ہے، تو ایسے بکری کی بھی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر آپ بکرا لینے کے لیے جاتی، تھوڑا چلا کے دیکھو اسے، اگر وہ واقعی چلتا ہے الحمدللہ، اگر نہیں چلتا ہے سمجھو کہ وہ بیمار ہے، اسی کی قربانی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں چلتا ہے تو وہ بیمار ہے سمجھے. تو یہ جو لنگڑا اگر ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ دوسری چیز. تیسرا، العورا، العورا، اگر کوئی بکری یا بکرا، گائے عورا ہے، اس کی قربانی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. عورا کسے بولتے ہیں؟ اندھا، دونوں آنکھ سفید ہو جانا، بکری کے دونوں آنکھ سفید ہی، ایسی بکری کی قربانی جائز نہیں. بکرا کے دونوں آنکھ سفید ہی، ایسے بکری کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. گائے ہیں جس کے دونوں آنکھ سفید ہی، ایسے گائے کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. اندھا بالکل واسد، آپ کو دکھ کے آ رہا، اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. اب ایک سوال ہے، اگر ایک آنکھ سفید ہے تو کیا جائز ہے؟ ایک بکری ہے جس کا اسی بھی ایک آنکھ سفید ہے، کیا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے، جواب ہے جائز ہے. لیکن اگر دونوں آنکھ سفید ہے تو جائز نہیں. اگر ایک آنکھ سفید ہے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے اگر دوسری بکری اگر آپ کے پاس ہے وہاں، اس کے دونوں آنکھ اچھے ہی، تو وہ قربانی کرے آپ. لیکن اگر نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ایک آنکھ سفید ہے بکرا کا، بکری کا، گائے کا، تو بالکل اس کی قربانی شریعت میں جائز ہے. اگر دونوں آنکھ سفید ہے تو اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. چوتھی جو چیز،
العضبہ، العضبہ، العضبہ بولتے، یعنی کہ سنگ جو ہوتا ہے بکری کا یا گائے کا، آدھا سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، سنگ آدھا سے زیادہ جو ہے نا کٹی ہوئی ہے، سمجھو کہ ایسی بکری کی قربانی شریعت میں جائز نہیں۔ گائے ہے، اس کا جو سنگ آدھا سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں۔ اگر آدھا ہے افضل ہے نہ، اگر آدھا سے تھوڑا کم کٹا ہوا ہے تو کوئی حد اچھی بات نہیں، جیسے کہ 100 میں سے 20% کٹا ہوا ہے تو جائز ہے، لیکن آدھا اس سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو یعنی کہ قربانی کے لیے جب ہم جاتے ہیں دیکھ لیجیے کہ اگر بکری اس کا آدھا سنگ کٹا ہوا ہے تو مت کیجیے، گائے ہے آدھا سنگ کٹا ہوا ہے تو قربانی مت لیجیے، دوسروں کا جو ہے نا دوسرا بکرا دوسرے گائے جو ہے نا ہم کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح مفسرین نے کہا، محدثین نے کہا الحتمہ، ایسی بکری کی بھی قربانی جائز نہیں ہے جس کے دان ٹوٹ چکے ہیں، جس کے دان پوری طریقے سے ٹوٹ چکے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا خود دانت اگر ٹوٹ جاتا ہے ہم نہیں کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے۔ اگر بکری کے دانت ٹوٹ گئے ہی وہ نہیں کھاتی ہے، سمجھو کہ کمزور ہے بکری، اس کی بھی قربانی نہ کرو۔ گائے ہے دانت ٹوٹ چکا ہے، پورا دانت ٹوٹ چکا ہے، سمجھو کہ وہ کمزور ہے۔ کیسا ہے کمزور؟ نہیں کھا سکتا وہ، اگر دانت ٹوٹ گئے تو نہیں کھا سکتا، تو اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے بھی ایک مسلمان بچے، اگر دانت ٹوٹا ہوا ہے، اتنا دانت ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہو، تو اس کی بھی قربانی نہ کرے۔ اسی طرح جمع، اب دیکھیں گے بعض بکری ایسے ہوتی ہیں جس کا سنگ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا سنگ ہی نہیں، ایسی بکری کی قربانی جائز ہے، کوئی حرج، فطری طور پر بعض بکری آپ کو ملیں گے مارکیٹ میں جس کا سنگ ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اس کی قربانی کر سکتے کیونکہ فطری طور پر اس کا سنگ نہیں ہے۔ اگر سنگ توڑ گیا ہے تب آپ دیکھ لیں گے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر سنگ ہی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب ایسی بیماری جس کی وجہ سے آپ بکری کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ سب سے پہلے جس کی بیماری بالکل واضح ہو، بالکل واضح، کیسا؟ بکری خود چل کر جو نا پانی نہیں پی سکتی، ایک گائے یہ خود چل کر نہیں جا سکتے پانی پینے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے، ایک گائے خود نہیں جا سکتا، سمجھو کہ ایسے گائے کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا کہ پانی پینے کے لیے نہیں جا سکتا، لنگڑا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، اگر لنگڑا ہے تو نہیں، قربانی جائز نہیں ہے، اس کی بھی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تیسرا، دونوں آنکھ اگر سفید ہے، دونوں آنکھ، ایسی کی بھی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آنکھ سفید ہے تو جائز ہے، اگر ایک آنکھ سفید ہے تو جائز ہے، دونوں آنکھ کا تو جائز نہیں ہے۔ چوتھا، اگر سنگ آدھا سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے، چاہے بکرا ہو، بکری ہو یا اونٹ ہو، جو بھی ہو۔ پانچواں، اگر دانت بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہ کرے، کیوں؟ اگر دانت ٹوٹا ہے تو نہیں کھا سکتا، جب وہ نہیں کھا سکتا تو وہ کمزور ہے، اس وجہ سے اس کی بھی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فطری طور پر اگر سنگ نہیں ہے تو اس کی قربانی شریعت میں جائز ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے کہ افضل جانور کون سا ہے، جیسے کہ ہم معلوم کر چکے اونٹ، گائے، بکری، بھینس۔ اب جانور آپ مارکیٹ کو جاتے ہیں خریدنے کے لیے، آپ کے پاس بکرا ہوتا ہے وہاں، بعض بکرا 30,000 کا، بعض بکرا 40,000 کا، ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کیسے جانور آپ خریدیں، کیسے جانور آپ خریدیں؟ تو علماء نے کہا کہ جو زیادہ موٹا ہے، جو زیادہ گوشت ہے، ایسے جانور آپ خریدیں، یہ سنت ہے آدم۔ قربانی میں جانور موٹا بھی ہونا چاہیے اور اچھا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو بکری موٹی تازی ہو، بکرا موٹا تازہ ہو، گائے اچھا موٹا تازہ، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو لے سکتے،
نہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. افضل ہے کہ جانور جو نا موٹا تازہ ہو، ایسے جانور کی قربانی افضل ہے. جیسے کہ علماء نے کہا کہ کثرت اللحم، جس میں گوشت بہت زیادہ ہو، ایسے جانور کی قربانی جو ہے نا افضل ہے، بہتر ہے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا قربانی کا جو جانور ہے کیا وہ مذکر ہونا چاہیے، مؤنث ہونا چاہیے؟ ہم جاتے ہیں بکری ہے، بکرا ہم لے کے آ جاتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ بکری کی قربانی افضل ہے، بکرا کی قربانی افضل ہے؟ تو صحیح اور افضل یہ ہے کہ بکرا کی افضل ہے بکری کے مقابلے میں. بکرا کی قربانی افضل ہے، بکری سے بکرا کی قربانی افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا قربانی کرتے تھے وہی کبش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانی تھی جس بکرا کا، اس کا نام کبش. کبش بولتی ہے عربی زبان میں مذکر کو، یعنی کہ وہ جو بکرا تھا بکری نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے تھے وہ بکرا تھا، بکری نہیں تھی. تو اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ بکرا کی قربانی افضل ہے بکری کے مقابلے میں. تو یہ افضل ہے، یاد رکھیں. تو انسان جب قربانی جاتا ہے مارکیٹ کو، افضل ہے کہ بکرا ہے اس کو خریدے. بکری کو بھی جائز ہے، لیکن بکرا جو ہے نا افضل ہے. یعنی کہ معلوم یہ ہوا افضل جانور کون سا ہے؟ سب سے پہلے جس کا گوشت بہت زیادہ ہو، دوسرا وہ مذکر ہو، یعنی کہ وہ کیا ہو، جیسا ہم بولیں گے کہ وہ بکرا ہو. بکرا افضل ہے بکری کے مقابلے میں. بعض فقہا کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے، انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہو. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بہت زیادہ قیمت دے کر آپ قربان کرو. آپ پیسہ بھی بہت زیادہ ہو تو جتنا پیسہ آپ دیں گے اتنا موٹا بکرا آپ کو ملے گا. یعنی کہ بکرا بھی موٹا ہو، پیسہ بھی زیادہ ہو، ایسی قربانی جو ہے نا افضل ہے. علماء نے ذکر کیا ہے، واللہ عالم. اس کے بعد اب یہاں تک ہم لوگ مسئلہ معلوم ہوا کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں ہم معلوم کریں. اب میں جانور کو لے کے آ گیا، بکرا کو میں لے لیا، میں بکرا لے کے آ گیا. اب آنے کے بعد میں گھر میں بکرا کو رکھا. بکرا جب لے کر آیا تو کوئی عیب نہیں تھا اس میں، اس کا سنگ بھی صحیح تھا، سب کچھ صحیح تھا. بکرا لے کے آ گیا میں گھر میں. گھر میں آنے کے بعد بکرا نے جو ہے نا یہاں وہاں مار کے آدھا سنگ توڑ دیا یا سنگ ہی نکل گیا. اب کیا کریں ہم لوگ؟ بکرا لانے کے بعد اس میں عیب آ گیا، بکرا لینے کے بعد وہ بیمار ہو گیا. دیکھیے، بکرا لینے کے بعد وہ لگڑا ہو گیا، بکرا لینے کے بعد وہ اندھا ہو گیا. کیا ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ مارکیٹ میں لیے تو بکرا بہت صحیح تھا، گائے بھی صحیح تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا. گھر کو لے کر آ گئے، یہاں وہاں لگ کے جو نا وہ سنگ ٹوٹ گیا، یا تو اندھا ہو گیا، یا تو جو نا لگڑا ہو گیا. ہم کیا کریں؟ کیا آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جائز ہے. جواب جائز ہے. دلیل عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، بیہقی کی روایت ہے، بیہقی میں حدیث ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو نا کچھ بکرے کو دیکھتے ہیں، کچھ اس میں سے ایک بکرا عیب دار ہوتا ہے، اس کا سنگ ٹوٹ گیا تھا اس طرح. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا یہ بکرا تم نے خرید لیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، میں نے بکرا کو خریدا، خریدنے کے بعد وہ عیب دار ہو گیا. بکرا کو خریدنے کے بعد اس کا سنگ ٹوٹ گیا، بکرا کو خریدنے کے بعد وہ اندھا ہو گیا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تب تو جائز ہے کہ آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ دین بہت آسان ہے. الدین یسر، دین آسان ہے، یاد رکھیں. اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دین میں کوئی تکلیف نہیں ہے. دین بہت آسان ہے. تو ایسے بھی نہیں کہ جناب آپ جب خریدے تو اچھی سے خریدے. آپ خریدنے کے بعد اگر اس میں عیب آ جاتا ہے تو ایسی کی قربانی آپ جائز ہے، آپ بالکل آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں کہ میں نے بکرا کو لے کر آ گیا، گھر کو لے کر آ گیا بکرا. اب میں بولتا ہوں کہ یہ میرا بکرا ہے. ہر اگر آپ بھی بکرا خریدتے ہی تو آپ بولیں گے کہ یہ میرا بکرا ہے.
آپ کو کنفرم کرنا پڑے گا. آپ 10 بکرا لے کر آ گئے, آپ کا بکرا کون سا ہے بھائی؟ وہ ہے. آپ کا کون سا ہے؟ وہ ہے. آپ کنفرم کریں یہ بکرا میرا ہے, یہ بکرا, یہ سنت یاد رکھیں, یہ بکرا میرا ہے, یہ بکرا میرا ہے, یہ بکرا میرا ہے. اس طرح بولنا سنت ہے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ یہ, جس طرح میں بولتا ہوں کہ یہ میرا بکرا ہے, میں لے کر آ گیا, بولتا ہوں کہ یہ میرا بکرا. بکرا جو ہے نا 8 ذی الحجہ کو میرے پاس تھا. اگر 9 ذی الحجہ کو عرفات سے, 10 ذی الحجہ کو قربانی ہے. ہاں, 9 ذی الحجہ کو بکرا مر گیا, میں تو گھر کو لے کر آ گیا. اب یہ بولا کہ میرا بکرا ہے, بول دیا میرا بکرا, لیکن میرا بکرا مر گیا, تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو یہاں شریعت مجھے 2 باتیں کہتی ہے. اگر میرے پاس پیسہ ہے, میں دوبارہ خرید کے نہیں سے ایک اور بکرا اللہ کے راہ میں دے سکتا ہوں, اگر میرے پاس پیسہ ہے. نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, جائز, نہیں تو واجب نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ بکرا لے کر آ گئے, گھر میں رکھے آپ, 9 ذی الحجہ کو بکرا مر گیا یا گائے مر گیا, تو آپ کو دوبارہ لینا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے. لیکن آپ چاہے تو ایک اور بکرا آپ لے سکتے ہیں اللہ کے راہ میں, یا تو ایک اور گائے آپ لے کر اللہ کے راہ میں قربانی دے سکتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلا جو فائدہ ہے, یہ میرا بکرا ہے, اس کا فائدہ یہ ہے اگر وہ مر گیا تو میرے اوپر دوبارہ قربانی واجب نہیں ہے. پہلا مسئلہ. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, میں بولتا ہوں کہ یہ میری بکری ہے, 9 ذی الحجہ کو یہ بکری جو ہے جنم دیتی ہے, اسے ایک اور بکری پیدا ہوتی ہے, بکری کو بکری پیدا ہوتی ہے. تو میرے پر واجب ہے, میں 10 ذی الحجہ کو یہ بکری کو بھی ذبح کروں گا, اس کے بچے کو بھی ذبح کروں گا. واجب ہے, یاد رکھیں, یہ واجب ہے. جیسا کہ آپ گائے لاتے, اکثر جو ہے نا گائے کا مسئلہ ہوتا ہے, لوگ گائے لے کر آتے ہیں, سب لے کر آتے ہیں. اگر یہ جو گائے ہے, یہ بیل ہے, گائے اگر بچہ دیتی ہے, سمجھو کہ جو ہے اس کی قربانی بھی, جب 10 ذی الحجہ کو گائے نے بچہ دے دیا تو گائے کو بھی ذبح کریں گے اور بچے کو بھی ذبح کریں گے. گائے اور بچے دونوں کو ذبح کریں گے. یہ نہیں کہ بچہ کا رکھ لیں گے, نیکسٹ عید میں یوز ہو جاتا, نہیں, جائز نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتی, بکری کے بچے کو رکھ لیتی, بکری کو ذبح کرتی, بکری کے بچے کو رکھ لیتی, نہیں, جائز نہیں ہے. آپ بکری کو بھی ذبح کرنا پڑے گا, اس کے بچے کو بھی, اونٹ کو بھی, اس کے بچے کو بھی, گائے کو بھی, اس کے بچے کو بھی, دونوں کو ذبح کرنا واجب ہے. اگر آپ بولتی کہ میرا بکرا ہے, یہ میری بکری ہے, یہ میری گائے ہے, تو آپ اس کے بچے کو بھی ذبح کرنا آپ پر واجب ہے. یعنی کہ دوسرا جو فائدہ ہے, آپ بولتے ہیں کہ میری بکری ہے, اگر وہ بچہ جنے تو بچے کو بھی ذبح کرنا جو ہے نا واجب ہے. تیسرا جو فائدہ ہے, میں بولتا ہوں کہ میری بکری ہے, اب میری بکری جو ہے نا 25,000 روپے کا ہے موٹا تازہ, لیکن اتنا نہیں ہے. سڈن میں دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ میں اور ہٹی کھٹی ہے, اور بھی تھوڑا اچھا بکرا ملتا ہے مارکیٹ میں 30,000 روپے کا, میرے پاس اور 5,000 روپے آ گئے, میں جا کے اسے سیل کر کے 30,000 کا لے سکتا ہوں. میں یاد رکھیں, 25,000 کا جو بکرا سیل کر کے میں 30,000 کا بکرا میں لے سکتا ہوں. میری نیت کیا ہے, یہ تھوڑا کم ہے گوشت, اسے بھی چینج کر سکتا ہوں, اسے بھی چینج کر سکتا ہوں. 25,000 کا بکرا دے کے جو ہے نا 30,000 کا بکرا میں لے سکتا ہوں, تاکہ اور اچھا گوشت ہو اس میں. ایسا نہیں کہ جو ہے نا 25,000 کا دے کے 15 کا لے, یہ جائز نہیں. اور بھی اچھا اگر آپ کو بکرا لینا ہے تو آپ بکرے کو چینج کر سکتے ہیں, گائے کو آپ چینج کر سکتے ہیں, اسے سیل کر کے اور بھی اچھا گائے, اچھا بکری, اچھی بکری جو نا آپ لے سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں جو مسئلہ ہے, آپ بولتی ہیں کہ میری بکری ہے, یہ میری گائے ہے, اس کا 3 فائدہ ہے. یہ ایک, اگر تو بکری مر جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے دوبارہ, کیونکہ آپ کی قربانی وہی ہے, آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. دوسرا فائدہ جو نا یہ ہے, اگر وہ بکری بچہ جنتی ہے, بچہ دیتی ہے, تو بکری کو بھی ذبح کرنا پڑے گا 10 ذی الحجہ کو, اس کے بچے کو بھی ذبح کرنا پڑے گا 10 ذی الحجہ کو. تیسرا, آپ بکری دیکھتی ہیں کہ جو نا یہ بکری ہے 25,000 کے, لیکن مارکیٹ پہ 30,000 کی بکری بہت اچھی ہے, آپ چینج کر لے سکتے ہیں. آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ جو ہے نا 25,000 کی بکری کو سیل کر کے 30,000 کی بکری کو آپ خرید سکتی ہیں, آپ کے لیے جائز. یہ 3 فائدہ ہے یہ میری بکری کو بولنا.
بعض علماء نے کہا کہ آپ بولتے کہ یہ میری بکری، آپ اسے نشان بھی رکھا دیں، یہ بھی جائز ہے. آپ اس میں نشان لگا دیں کہ یہ میری بکری ہے، یہ جائز ہے بالکل. یہ بول سکتے ہیں آپ یہ میری بکری ہے، اس میں کوئی نشان لگا دیا آپ، تو یہ بالکل جو ہے نا یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہے یہاں پر کہ ہم جب قربانی دیتے ہیں تو خاندان میں کئی لوگ غریب بھی ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کرتے. کئی لوگ غریب ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہوگا، جیسا کہ میرا بکرا ہے، میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، میں میرے قربانی میں، میرے بکرے میں میری بیوی بچوں کو میں نے ایڈ کر لیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا دوست غریب ہے، وہ قربانی نہیں کرتا ہے. میرے لیے جائز ہے میں اپنی بکری میں میرے دوست کو بھی ایڈ کر لے سکتا ہوں. میری بکری میں میں اپنا دوست کو بھی میں ایڈ کر لے سکتا ہوں. میں یہ بولوں گا یہ بکری میرے طرف سے ہے، ساتھ میں میرے بیوی بچے اور میرا دوست جو زید ہے اس کی طرف سے بھی جائز ہے. جیسے کہ آپ ہے، آپ کے خاندان میں جیسے عورت ہے، اس کی خاص بکری ہے، وہ دیکھتی ہے کہ خاندان میں فلاں قربانی نہیں کرتے ہیں، وہ عورت کیا کرتی ہے، یہ میرے طرف سے ہے، ساتھ میں مجھے نا اس غریب جو عورت کو بھی میں ایڈ کر لیتی ہوں. بالکل جائز ہے. خاندان میں کوئی غریب ہے، آپ اس کو بھی ایڈ کر لے سکتے ہیں، جما لے سکتے ہیں اپنے حصے میں. جس طرح میں اپنے حصے میں بیوی بچوں کو ایڈ کرتا ہوں، اسی طرح غریب دوست کو بھی میں ایڈ کر لے سکتا ہوں. لیکن یہ ایک سوال ہے، کیا میں غریب دوستوں کو پوچھوں گا؟ کیا میں اسے پرمیشن لوں گا؟ جواب ہے نہیں. پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف دل میں نیت کریں یہ میرے طرف سے ہے اور میری بیوی بچے جو غریب ہے اس کی طرف سے ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ سن جب قربانی کر رہے تھے تو کیا دعا پڑے؟ امن لم یضحی من امتی، میری امت میں جو جو قربانی نہیں کرے ان کی طرف سے بھی یہ قربانی ہے. آپ سسم کا جملہ دیکھیے، صبح کرتے وقت آپ سسم نے کہا میرے امت میں جو جو لوگ قربانی نہیں کرے ان کی طرف سے بھی یہ قربانی ہے. آپ سسم بولتے ہیں، پرمیشن نہیں لی آپ سسم. کئی لوگ غریب تھے تو آپ سسم نے ان کی تمام کی طرف سے اپنی قربانی میں ایڈ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سنت جو آج ہم سے چھوٹی ہوئی کہ آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے، ابھی قربانی میں ذبح کرنے سے پہلے آپ اپنے حصے میں ان کو بھی جو ہے آپ ایڈ کر لیجئے، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اچھا، قربانی کرتے وقت ایک مسلمان کیا دعا پڑھے؟ کیا دعا مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر، ایک آسان دعا ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، بسم اللہ اللہ اکبر. ایک اور جو دعا ہے، اللہم تقبل منی، اے اللہ تو اس قربانی کو میرے حق میں قبول فرما. یہ دعا کریں ہم لوگ. آج ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ 30,000 40,000 کا بکرا لاتے ہیں، گائیں لاتے ہیں، ہاں یہ اتنا ہے اتنا بولتے بولتے اسے قربانی کر کے چھوڑتے ہیں. نہیں، اب یہ بولو کہ یہ جو بکرا میں نے لیا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے بس. یہ جو بیل میں لیا ہوں 40,000 50,000 کا تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے بس. یہ جو بکری میں لیا ہوں 20,000 30,000 کا، بس اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور قربانی کرتے وقت بولیے اللہم تقبل منی، اے اللہ تو میری اس قربانی کو قبول فرما. بس اتنا بول رہا ہے. بس اردو میں بھی بول سکتے ہیں اے اللہ تو میری اس قربانی کو قبول فرما ذبح کرتے وقت. ایک اور جو دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہاں تک جائز ہے. 3 دعا ہے، ایک بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرا اللہم تقبل منی، تیسری دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. 3 دعا میں کوئی سی بھی دعا ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، قربانی کے دن کتنے دن ہیں؟ ایک ہے ذی الحجہ کا ایک دن ہے، 10 ذی الحجہ، پھر 11 12 13 کے شام تک. 13 کے دن مغرب کے اذان سے پہلے تک قربانی کرنا جائز ہے. 10 11 12 13 کے مغرب کے اذان سے پہلے تک قربانی کرنا جائز ہے. کیا رات میں جائز ہے قربانی؟ بالکل جائز ہے. قربانی آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں. 10 ذی الحجہ کے رات میں قربانی جائز ہے. قربانی رات میں دن میں کبھی بھی جو ہے نا قربانی جائز. 4 دنوں میں کبھی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک جو چیز ہے، خاص طور پر جب ہم قربانی کرتے ہیں، جیسا کہ میں قربانی کرتا ہوں بکرا،
جو خون نکل کے آتا ہے اس میں سے وہ خون گندا ہے بس. بکرا کو ذبح کرتے وقت، گائے کو ذبح کرتے وقت جو خون فوارے جیسا نکلتا ہے نا، وہ خون گندا ہے. یہاں جو مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، آپ کے بیٹے قربانی کریں گے، جو بھی قربانی کرتے ہیں، جب وہ خون ان کے کپڑے میں لگتا ہے، نماز کو جب جاتی تو کپڑا نکال کے جائے، کیونکہ وہ خون گندا خون ہے. بعض لوگ اسی کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں. نہیں، جائز نہیں ہے. آپ کے کپڑے میں اگر ذبح کرتے ہوئے خون آ کے گر جاتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ جو نا آپ اس کپڑے کو نکال کر، جو اس بنین کو نکال کر دوسرے کپڑے پہ جائیے، کیونکہ وہ جو خون جو ہے نا نجس ہے، گندا خون ہے. جو خون ذبح کرتے ہوئے جو نکلتا ہے صرف وہی خون گندا ہے. اس کے علاوہ جو خون اس میں رہتا ہے گوشت میں، وہ خون پاک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. خاص طور پر جو ہے نا یہاں ہم جب بھی ذبح کرتے ہیں، جب وہ خون کپڑا میں گرتا ہے تو کپڑا کو دھو لینا چاہیے، یا تو کپڑا نکال کر جو ہے نا ہم نماز کو جائیں گے. اسی طرح ایک اور جو مسئلہ ہے، کیا میت کی طرف سے انتقال ہو چکا ہے، کیا ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ قربانی میت کی طرف سے. یہاں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کیا کرتی ہے، ایک بکرا لے، دو بکرا لیتی ہے، بولتی ہے کہ یہ میرے طرف سے ہے، یہ میرے شوہر جن کا انتقال ہوا ان کی طرف سے ہے. ایک مکمل حصہ میت کی طرف سے دینا جائز نہیں. ایک مکمل بکرا میت کی طرف سے دینا جائز نہیں ہے. دوبارہ آپ کو کہوں گا میں، بعض لوگ بولتے ہیں ایک بکرا ہمارے دادا جن کا انتقال ہو ان کی طرف سے ہے، نہیں، جائز نہیں ہے. ایک حصہ ہمارے دادا جو انتقال ہو ان کی طرف سے ایک حصہ ہے، بھائی نہیں، جائز نہیں. جو صحیح کیا ہے، آپ سسم جب قربانی کرے نا بکرا، اس میں آپ سسم جو ہے نا اپنی قربانی میں میت کو بھی ایڈ کریں گے. ایسا کہ آپ کا بکرا ہے، اس بکرے میں آپ میت کو ایڈ کر لیجئے، چاہے آپ کے دادا ہو، آپ کے والدین ہو، آپ اس کو ایڈ کر لیجئے. یہ اصل سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ختیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک بکرا ذبح نہیں کیا. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم جن کی وفات ہو چکی تھی ان کی طرف سے ایک بکرا ذبح نہیں کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بکرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا میت کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، جما لیتے ہیں. یہ سنت ہے، اصل یہ سنت ہے. میت کی طرف سے قربانی کے متعلق خاص طور پر آپ کا بکرا ہے، اس بکرے میں آپ بولو کہ یہ بکرا میری طرف سے ہے، ہمارا دادا جن کا انتقال ہوا ان کی طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے جن کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ان کو اپنے حصے میں آپ ایڈ کر لے سکتے. ایک مستقل حصہ دینا، ایک مکمل گائے، ایک مکمل حصہ میت کی طرف سے جائز نہیں ہے. ایک مکمل بکرا میت کی طرف سے جائز نہیں. لیکن بعض لوگ جو ہے نا وصیت کرتے ہیں، کیا مرتے وقت، دیکھو بیٹا میرے مرنے کے بعد بھی میرے طرف سے ایک بکرا ذبح کرنا اللہ کے لیے قربانی میں. اگر وصیت کرتے ہیں تو وہاں قربانی واجب ہے. اگر میت مرنے سے پہلے جو نا وصیت کرتے ہیں، دیکھیں میرے طرف سے ایک حصہ تم دینا ہمیشہ، تو پورے بیٹے مل کر میت کی طرف سے ایک حصہ قربانی دے سکتے ہیں، ایک بکرا دے سکتے ہیں. اگر میت وصیت کرتی ہیں تو کیونکہ وصیت پوری کرنا واجب ہے. اگر میت وصیت کرتی مرنے سے پہلے میری طرف سے ایک بکرا دے دو عید الاضحیٰ میں ہمیشہ، تو بیٹے جو نا ہمیشہ عید الاضحیٰ میں ایک بکرا اپنے والدین کی طرف سے دیں گے. اگر وصیت نہیں کریں گی، آپ اپنے ہی قربانی میں، اپنی ہی جانور میں آپ ان کو ایڈ کر لے سکتے ہیں. یہاں ایک اور جو چیز ہے، بعض لوگ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں. دو بکرا لاتی ہیں گھر میں، ایک بولتی ہیں ایک میرے طرف سے، ایک ہمارے نبی کی طرف سے. حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کے نام سے تم قربانی کرو. کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. آج لوگ نعوذ باللہ، ہمارے کئی لوگ جو مجھے وہ اتنا کپم میں بھی کئی ہمارے اطراف کے لوگ بھی جو ہے نا گھر میں دو بکرا لاتی ہیں، ایک اپنی طرف سے ایک نبی کی طرف سے. بدعت ہے، بدعت ہے. کبھی بھی صحابہ نے ایسا نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا صحابہ نے ایسا. تو اس وجہ سے انسان جو نا اس سے بچے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، خاص طور پر جب قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، قربانی کا جو گوشت ہے افضل ہے کہ تین حصہ کریں. ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے. ایک اپنے لیے، رشتہ دار اور غریب. جو غریب ہمارے گھر کو آتے ہیں چاہے وہ ہندو بھی ہو، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں گوشت.
جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب قربانی کرتے تھے سب سے پہلے اپنا گوشت ان کا جو پڑوسی جو ہندو تھا اسے دیتے تھے. تو قربانی کا گوشت آپ نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، نان مسلم کو آپ دے سکتے ہیں. یعنی کہ قربانی کے گوشت میں 3 حصہ بنانا یہ ترمذی کی روایت سے ثابت ہے. یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی جب ہم لوگ کرتے ہیں اس کا جو چمڑا جو ہوتا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں قربانی کا چمڑا سیل کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ 1000 روپے دو. نہیں، جائز نہیں ہے. قربانی کے چمڑے کو آپ سیل نہیں کر سکتے. جیسے کہ آپ قربانی کریں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ بولتے ہیں کہ جو ہے نا 1000 روپے دے کے چمڑا لے کر جاؤ، جائز نہیں. آپ بولیں گے کہ فری سے لے کر جاؤ، یہ بولیں گے آپ. قربانی کے چمڑے کو سیل کرنا جائز نہیں. جیسا کہ ہمارے پاس جو ماحول ہے، مسجد کے جو لوگ کچھ لوگ آتے ہیں مسجد کی طرف سے، وہ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کو دے دو آپ بھائی چمڑا، تو بالکل آپ مسجد کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو آپ چمڑا دے دیجئے، وہ لوگ سیل کر لیں گے، وہ لوگ سیل کر لیں گے. لیکن آپ جو ہے نا کسی مدرسے کو فری سے دے دیجئے، آپ فری سے آپ کسی کو دے دیجئے، وہ سیل کر کے پیسہ کھا سکتا ہے. لیکن آپ بولیں گے کہ ہاں بکرا کا چمڑا 500 روپے 500 ہے، ایک گائے کا جو ہے نا 1000 روپے ہے. نہیں، جائز نہیں ہے. آپ فری سے جو ہے نا وہ چمڑے کو جناب دے دیں گے، اس چمڑے کو سیل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. ایک سنت جو ہے نا عید الاضحیٰ میں جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے وہ یہ کہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم گھر کو آتے ہیں، ہمارا جو جانور ہے اسی جانور کی قربانی کا گوشت کھانا افضل ہے. یہ افضل ہے. جو قربانی آپ لوگ کرتے ہیں، بکرا ہے، عید کی نماز کے فوری آپ خطبہ سن کے فوری آپ گھر میں آ کے ذبح کیجئے، اس کا جو گوشت ہے اسی سے سمجھو کہ افطاری کرنا یہی افضل ہے. اسی سے افطاری کرنا، اسی سے جو ہے نا مطلب روزہ کھولنا، سمجھیے روزہ تو نہیں ہوتا ہے، مطلب فجر کے بعد سے بھوکے رہنا، اسی کے بعد اسی گوشت سے تم ناشتہ کرنا یہی افضل ہے. اسے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا. یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. یہ کچھ باتیں تھی رمضان عید قربانی کے احکام و مسائل کے متعلق. خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ایک سال قربانی نہیں کرے. لیکن افضل ہے کہ ایک مسلمان قربانی کرے، قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے اگر وہ لوٹانے کی طاقت ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے قربانی کے متعلق جتنی بھی حدیث ہے کہ قربانی کرے تو یہ ثواب ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے، پوری حدیث ضعیف ہے، کوئی حدیث صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے کہ عید الاضحیٰ، جیسے کہ ابھی عید الاضحیٰ نہیں آیا، ہم لوگ یہ نیت کریں گے کہ جناب میں قربانی کروں گا. آپ بھی نیت کریں میں قربانی کا. پاس لوگ کیا کرتے نیت ہی نہیں کرتے، نہیں بھائی قربانی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. نیت کرو، اللہ تعالیٰ چاہے تو پیسہ دے سکتا ہے، سچی نیت ہے اللہ دے گا. نیت کرے سب سے پہلی بات. دوسری بات قربانی کا احکام و مسائل کیا ہے وہ سمجھے، ہر مسلمان کو یہ ضروری ہے. چوتھی جو چیز ہے کیا قربانی ہم لوگ کریں. 4 جانور ہے، اونٹ، گائے، بکری، بکرا، اس کے بعد بھینس. لیکن افضل کیا ہے؟ سب سے پہلے اونٹ ہے، اس کے بعد گائے ہے، اس کے بعد بکری ہے، اس کے بعد بھینس ہے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول ہے افضل جو ہے نا وہی کہ بکری ہے، بکرا ہے. افضل جو قربانی ہے وہ ہے بکرا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ وسلم اپنی پوری زندگی میں جو قربانی دیے تھے اسی بکرے کی، بس بکرے کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے، تو اس وجہ سے بکرا کی قربانی افضل ہے. اس کے بعد جو قربانی کے جو جانور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے گائے ہے، اس کی 2 سال مکمل ہونا چاہیے. تیسرے سال میں جب داخل ہوتا ہے گائے ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں. بکری ہے، بکرا ہے، 1 سال مکمل ہو، دوسرے سال میں جب بکرا داخل ہوتا ہے ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اس طرح اونٹ جو ہے نا 5 سال مکمل ہو چکا ہے، جب 6ویں سال میں اونٹ داخل ہوتا ہے ہم اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. کیسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے؟ سب سے پہلے جس کی بیماری بالکل واضح ہو. کیسا بیماری ہو کہ وہ جو نا نہ خود جا کے نہ کھا سکتا ہے، اتنا بیمار ہے وہ خود جا کے جو نا پانی نہیں پی سکتا، ایسے جانور کی قربانی شریعت میں جائز نہیں. دوسرا ایسا جانور جو لنگڑا ہے اس کی بھی قربانی شریعت میں جائز نہیں. تیسرا ایسا جانور جس کا دونوں آنکھ سفید ہے، اندھا ہے دونوں آنکھ، ایسے جانور کی بھی قربانی شریعت میں جائز نہیں. اگر ایک آنکھ سفید ہے تو جائز ہے. تیسرا چوتھا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہے نا تھوڑا انشاءاللہ کوشچن آنسر ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. جس کا سنگ جو ہے نا آدھا سے زیادہ ٹوٹا ہوا،
تو ایسی کی بھی قربانی شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں لیکن اس طرح اگر کوئی بکری ہے فطری طور پر اس کا سنگ نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کا دانت پورا ٹوٹ گیا ہو تو نہیں کھا سکتا، جب نہیں کھاتا تو کمزور ہو چکا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی افضل ہے نہ کریں. اس کے بعد افضل ہے کون سا جانور کی ہم قربانی کریں، افضل کیا ہے؟ وہ گوشت زیادہ ہو، ایسے جانور جس کا گوشت بہت زیادہ ہو، ایسے جانور کی قربانی افضل ہے. دوسرا وہ جو جانور ہے نا، بکرا ہو بکری نہ ہو، مذکر ہو جانور ہو، بکرا کی قربانی افضل ہے، کیونکہ آپ سسم جتنے بھی سال قربانی کرے وہ ہے بکرا کی ہے، بکری کی نہیں. بکرا کی قربانی افضل ہے. ایک اور جو مسئلہ کہ میں بکرا لے کر آ گیا، بکرے میں کوئی عیب نہیں تھا، میں گھر میں لے کر آیا تو سنگ ٹوٹ گیا، اچھا تھا بکرا لیکن گھر میں لے کر آیا کہیں لگ کے وہ سنگ ٹوٹ گیا یا یہ لگڑا بن گیا، وہ کیا میرے لیے وہ قربانی جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، میں بالکل وہ قربانی کر سکتا ہوں، جائز ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، ہم بولیں گے کہ یہ میرا بکرا ہے، آپ بولیں گے کہ میرا بکرا ہے. جب آپ بولتے ہیں کہ میرا بکرا ہے اس سے 3 فائدہ ہے. ایک، اگر وہ بکرا مر جاتا ہے آپ پر واجب نہیں کہ دوبارہ آپ خریدیں، لیکن آپ پیسہ ہے تو کر سکتے ہیں لیکن واجب نہیں. دوسرا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بکرا جو ہے نا، بچہ بکری ہے، جنم دے دیا، اسے بکری پیدا ہو گئی، بچہ دے دیا، تو اس بچے کو بھی ذبح کرنا واجب ہے، بچے کو بھی ذبح کرنا واجب ہے. تیسرا، آپ بولتے ہیں کہ میرا بکرا ہے، 25,000 کا وہ بکرا ہے، دیکھتے ہیں مارکیٹ میں 30,000 کا بکرا بھی موٹا تازہ ہے، تو آپ کے لیے جائزے کو چینج کر سکتے ہیں، آپ وہ چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ میرا حصہ ہے، میری طرف سے میں یہ بکرا ذبح کرتا ہوں، یہ بکرا میرے طرف سے ہے، میری بیوی بچوں کی طرف سے، میرے خاندان میں کوئی غریب ہے، میں آپ اس کو اپنے حصے میں ایڈ کر سکتا ہوں، جائز ہے. آپ کے خاندان میں، آپ کے ریلیشن میں کوئی غریب ہوگا، آپ کو معلوم ہے تو قربانی نہیں کر سکتا، آپ ایڈ کر لیجئے، کوئی بات نہیں، آپ ہی کو ثواب ملے گا. اسی طرح قربانی کرتے وقت کیا کیا دعا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. دوسرا، اللہم تقبل منی. تیسرا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. یہ پوری دعا جو نا مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے قربانی کے وقت. قربانی کتنے دن ہے؟ 4 دن ہے، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کے مغرب کی اذان سے پہلے تک جو نا قربانی کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. رات پہ بھی قربانی جائز ہے. اس طرح قربانی کرتے وقت جو خون ہمارے کپڑے میں گر جاتا ہے، وہ جو خون جو نکلتا ہے وہ گندا خون ہے، وہ نماز جانے سے پہلے اس کپڑے کو دھو کر جائے. اسی طرح قربانی کا جو بھی جانور ہے اس میں میت کی طرف سے کیا قربانی جائز ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر میت مرنے سے پہلے وصیت کرتی ہیں بیٹا ہر رمضان میں میری طرف سے تم ایک بکرا ذبح کرنا، ایسے وقت بیٹے پر واجب ہے کہ ہر رمضان میں اپنے والدین کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرے. اگر وصیت کرتے ہیں تو تب جائز ہے، اگر وصیت نہیں کرے ہیں تو بیٹا بکرا لیتا ہے، اسی میں اپنے والدین جو مرحوم ہے اس کو ایڈ کر لیں گے، اپنے والدین جو مرحوم ہے اس کو ایڈ کر لے سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، بعض لوگ اپنے اس کی طرف سے، کس کی طرف سے، نبی کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح جو چمڑا جو ہوتا ہے بکرا بکری کا گائے کا، اس کو سیل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. آپ کسی غریب کو دے دیجئے، وہ سیل کر سکتا ہے، یا کسی جماعت کو دے دیجئے، وہ جماعت والے سیل کر کے پیسہ استعمال کریں گے، لیکن آپ اسے سیل نہیں کر سکتے. یہ کچھ باتیں تھیں عید قربان کے متعلق. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھک کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو لوگ یہاں سنے ہیں اللہ ان کے لیے بھی جو ہے نا ان کی مغفرت کرے، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صرف دین کا علم حاصل کرنے سے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک انسان پہاڑ جیسا گناہ رکھتا ہے، صرف دین کی مجلس میں آ کر بیٹھنے کی وجہ سے اس کا پہاڑ جیسا پورا گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیا ہے بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب جزاک اللہ خیرن. اللہ یبارک فیک. آپ کے اہم عنوان پر آپ نے جو بیان کیا ہے بہت اہم عنوان تھا الحمدللہ. شیخ صاحب چیٹ باکس میں شاید سوال ہے، 2 سوال ہے ہمارے پاس، اگر اجازت ہو تو میں پڑھ کے بتاتا ہوں. ہاں بولیے.
शेख साहब, पहला सवाल, कितने हिस्से करके किसको बांटना हो, मौलाना, मौलाना, और एक बार बताइए प्लीज। देखिए, तिरमिजी की जो हदीस है, कुर्बानी के जानवर में 3 हिस्से हैं। एक अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा गरीबों के लिए। एक अपने लिए, फकुलू मिन्हा व अतइमुल कानिअ वल मुअतर, फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइस अल फकीर। अल्लाह ने खुद कहा कुरान में, इंसान अपने लिए एक हिस्सा, आप अपने घर वालों के लिए, दूसरा गरीबों के लिए, तीसरा रिश्तेदारों के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करती तो कोई हरज की बात नहीं, जायज है। लेकिन अफजल है कि एक मुसलमान कुर्बानी में खुद भी खाए, रिश्तेदारों को भी खिलाए और गरीबों को भी खिलाए। वल्लाहु आलम। दूसरा क्या सवाल था? दूसरा सवाल है, कुछ लोग आखिर दिन तक रुकते हैं और फिर बकरा खरीदते हैं ताकि कम पैसों में बकरा मिले, तो ये करना कैसा है? देखिए, इंसान की हैसियत के मुताबिक, इंसान अपने बारे में जानता है, अगर अल्लाह ने उसे हैसियत दी है तो कोई हरज की बात नहीं। आखिरी दिन, क्योंकि अफजल ये है कि ये क्या 2 दिन पहले जानवर खरीदे, उसको खिलाए पिलाए, ये सुन्नत है। आज हमारे पास छुट्टी हुई है, आज लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके पास उतना टाइम भी नहीं है। जबकि आप नबी के जमाने में आप देखेंगे, जो भी कुर्बानी होती थी, वो ये क्या 2 दिन पहले साहबा खरीदते थे, उसको खिला पिलाकर मोटा करते थे, फिर कुर्बानी करते थे। ये सुन्नत है, लेकिन जायज है, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अगर आप आखिरी दिन भी लेते हैं, उसको कुछ खिलाइए पिलाइए, फिर उसको कुर्बानी करें, यही अफजल है। वल्लाहु आलम। मरने के बाद जानवर मर जाते हैं तो क्या उसकी कुर्बानी हो गई? अगर आप, जैसे कि मैं जानवर लेकर आ गया, लाने के बाद वो जानवर मर गया, तो मेरे पर कुर्बानी हो गया, मेरी कुर्बानी हो गई, बस मेरी कुर्बानी हो गई। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसा है तो मैं दोबारा एक और जानवर लेके कुर्बानी कर सकता हूं, लेकिन वाजिब नहीं, वाजिब नहीं, याद रखें। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आप कुर्बानी लेकर आ गए लेकिन वो मर गया, तो कोई हरज की बात नहीं, दोबारा आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। वल्लाहु आलम। और क्या सवाल था? शेख साहब, अगर रिश्तेदार सब दूर दूर हो और कोई पहुंचाने वाला ना हो, तो आसपास के गरीबों में जो गोश है, मतलब सबका कर सकते हैं इसका? बिल्कुल जायज है, कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि बाज रिश्तेदार बहुत दूर होते हैं, तो कोई हरज की बात नहीं। क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, जितनी ताकत है अल्लाह उतना ही हमको कहता है। बात रिश्तेदार बहुत दूर होते हैं, नहीं हो सकता तो कोई हरज की बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं इंशाल्लाह। लेकिन अफजल है अगर रिश्तेदार करीब है तो ये बहुत कम होता है, अगर रिश्तेदार करीब है तो उनको देना ही अफजल है। वल्लाहु आलम। और क्या है सवाल इसमें? एक सवाल, क्या कुर्बानी कहीं और जगह पर करवा सकते हैं, या किसी इदारे में पैसा दे सकते हैं? हाँ, बस लोगों की आदत थी कि वो घर में जगह नहीं होता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं, लेकिन अफजल है कि कुर्बानी इंसान अपनी आंखों के सामने करे, ये अफजल है। फुकहा ने एक मसला जिक्र करते हैं कि जिसकी कुर्बानी, जैसा कि मेरी कुर्बानी, मेरा बकरा है, तो मेरे लिए अब मैं बकरे के सामने होना चाहिए कुर्बानी के वक्त। अगर आपका बकरा है तो आप कुर्बानी के वक्त बकरे के सामने आपको होना चाहिए, ये अफजल है। फुकहा ने मसला जिक्र किया, फुकहा ने मसला ये जिक्र करते हैं जो ना, आपकी कुर्बानी के वक्त अफजल है कि वो आपके सामने हो, ये अफजल है। अब घर में लेकर आके कुर्बानी करना अफजल है, क्यों? ताकि घर में वो माहौल मालूम हो, क्योंकि ईद कुर्बान है, ये सुन्नत है। क्योंकि वमन युअज्जिम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये अल्लाह की शाइर में से है। लोगों को मालूम होना कि जो ना आज कुर्बानी है, घर वालों को मालूम हो, घर का वो माहौल हो। तो इस वजह से जो है अफजल ही कि इंसान अपने सामने, जैसे कि आपका बकरा है तो आपके सामने ज़बा हो, आपके घर में ज़बा हो। बाद लोग मदरसा में देते हैं और फिर ला के देते हैं, तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन अफजल है कि इंसान अपने सामने ज़बह करे, सबसे अफजल है। वल्लाहु आलम। शेख साहब, दुल्हिज्जा का जो चांद निकल गया और उसके बाद उसने कुर्बानी का पहला नाखून या बाल अगर काट ले, तो क्या वो गुनहगार होंगे? देखिए, फुकहा ने यहाँ एक मसला जिक्र करते हैं कि जो ना, अगर जैसा कि नाखून, मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ, मैं नाखून कट कर लिया, अब जिल हिज्जा के तीसरे चौथे दिन में फिर नाखून कट कर लिया, मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ फिर भी मैं कट किया, क्या मुझे गुनाह मिलेगा? गुनाह मिलेगा, लेकिन कुर्बानी में कोई असर नहीं होगा इसमें,
اس سے قربانی آپ کی قبول ہوگی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسے گناہ ملے گا لیکن اس کی قربانی میں کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ سوال، تمام مرہونین کر کے ایک بکرا دے سکتے ہیں؟ نہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ مرحومین نہیں دے سکتے ایک مکمل بکرا، آپ اپنے حصے میں ایڈ کرنا، یہی سنت ہے. آپ اپنے حصے میں ایک مرحومین، آپ اپنے بکرے میں، آپ کا بکرا ہے اس میں آپ بولیں گے کہ میرے طرف سے ہے، ہمارے گھر میں جس کا انتقال ہو چکا ہے ان کی طرف سے بکرا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے. اللہ عالم. ایک مکمل حصہ مرحومین کی طرف سے جائز نہیں ہے. اللہ عالم. اور اوکے، نیکسٹ سوال ہے، جانور لانے کے بعد مر جاتے ہیں تو اس کی قربانی ہوگی؟ ہاں، وہ جواب دے دیا میں وہ آ گیا اس وقت. ہاں سوال ہے، ایک بکرا میں ایک ہی نام ہوتا ہے نا؟ ہاں، ایک بکرا میں جیسے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ وہ ایک بکرا خریدے، وہ بولے کہ میرے طرف سے ہے اور میرے بیوی بچوں کی طرف سے. ایک بکرے میں آپ پورے خاندان کو آپ ایڈ کر لے سکتے ہیں. یہاں ایک چیز جو بتانا بھول گیا تھا میں، جیسے کہ آپ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، چاروں بچوں کی شادی ہو گئی، چاروں کا پکوان الگ ہے. جب چاروں کا پکوان الگ ہے، چاروں کو قربانی دینا پڑے گا. چاروں کو جیسے کہ کیا ہوتا ہے، 4 فلور ہوتا ہے، چاروں کے پکوان الگ ہیں، سب کو الگ الگ قربانی دیں گے. بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہوتی ہیں، چاروں بچے وہیں پر ہوتی ہیں، سب کا پکوان ایک ہی کچن ہے، تو جو نا ایک بکرا بھی پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اگر پکوان الگ ہے تو الگ الگ قربانی ہوگی آپ کی. اگر پورے کے پکوان ایک ہی ہے، ان کے گھر میں جو نا 100 بھی اگر بچے، جیسا کہ امام شوکانی کہتے ہیں، اگر آپ کے خاندان میں 100 بھی بچے ہیں، نواسی آپ کے پورے خاندان ملا کر، پکوان ایک ہی ہے، تو ایک ہی بکرا آپ کے لیے کافی ہے. لیکن اگر آپ پکوان الگ الگ ہے تو سب کے اپنی طرف سے قربانی دینا ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے. واللہ عالم. ہاں، تو آپ یہی سوال میں جو ہے وہ ماں باپ کی قربانی مطلب کیسا ہو جائے گی؟ مطلب ماں باپ اپنی طرف سے قربانی دیں گے تو اپنی طرف سے بچے کو بھی ایڈ کر لے سکتے ہیں. اگر بچہ کا کچن الگ نہیں ہے، ساتھ ہی میں ہے کچن، ماں باپ پورے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کچن ایک ہی ہے، سب مل کے کھاتے ہیں، تو ماں باپ اپنی، جیسا کہ باپ نے بکرا لیا، اس میں اپنے بیوی کو اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی ایڈ کر لیا، تو بالکل جائز ہے، سب کو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. جیسا کہ امام شوکری نے کہا کہ 100 بھی اگر لوگ ہیں تو جائز ہے. یہ اوکے، خاندان کی طرف سے ایک بکرا جائز ہے. اللہ عالم. ہاں. اوکے شیخ صاحب، بس اتنے ہی سوال تھے. جزاک اور اللہ ایک کچھ خیرن. سوال کرے کوئی، عورتیں عید کی نماز جائے گی؟ تو بالکل عورتیں عید کی نماز جائے گی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امرنا ان نخرج العواتق والحیر فی العیدین. ہر عورت کو، چاہے عذر ہو یا نہ ہو، ہر عورت عید کی نماز کے لیے جائے گی، عیدگاہ میں جا کے وہیں پر نماز پڑھے گی. ہر عورت عید کی نماز کے لیے جائے گی، وہیں پر نماز پڑھے گی ہر عورت کے. یہی سنت ہے، کیونکہ آج کئی عورتیں نہیں جاتی ہیں، بلکہ یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ ہر عورت عید کی نماز کے لیے جائے گی. یہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہے کہ عورت عید کی نماز کے لیے جائے گی. اللہ عالم. کہ شیخ صاحب اگر ان کو جانا مطلب پاسبل نہیں ہے تو وہ گھر میں پڑھ سکتی ہے؟ پاسبل کیوں نہیں ہے؟ ایک ریزن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے آپ کے ادھر کہیں بھی یہ نہیں ہے، ہاں، اس لیڈیز طرح کے لیے. نہیں ہے. ہاں. اگر اس طرح مجھے پاسبل نہیں ہے تو اس میں علماء نے ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے نا، کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہے، جیسے کہ بڑھاپے میں بعض لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ خود اٹھ سکتے ہیں، نہ بیڈ میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ گھر میں پڑھ لے. ایسے لوگ کیونکہ مجبور ہی ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کے علاوہ ہر عورت کو مسجد جانا، اگر ہم بول دیں گے پاسبل نہیں ہے کہ تو ہر عورت بولیں گے ہاں بھائی نہیں ہے. نہیں، آپ کے گھر، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں اگر عورتوں کے لیے کہیں بھی عیدگاہ ہے، آپ وہاں جا کر پڑھیے، یہی سنت ہے. نبی نے اس کا حکم دیا کرتے تھے، نبی نے اس کا حکم. ہاں، اگر کبھی جیسا کہ میں سفر میں تھا، چھوٹ گیا عید کی نماز، گھر میں آ کے پڑھ لیں گے، پہلی رکعت میں 7 تک بھی، دوسری رکعت میں 5 تک بھی. یہی مطلب اگر کوئی اس طرح عذر ہے، سفر میں تھا یا بہت زیادہ بیمار، گھر سے باہر نکلنے نہیں ہوا، تو اس وجہ سے. لیکن عورت کو عیدگاہی میں جا کے نماز پڑھنا ہے،
یہی سنت. آج کئی عورتیں نہیں جاتی ہیں، نہیں جائز نہیں ہے، وہ عیدگاہی میں جا کر نماز پڑھے، یہی حدیث میں آ کر ہے. اللہ عالم. اوکے شیخ صاحب، جزاک اللہ خیرن. اللہ دعا یبارک ہے فیک. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے. شیخ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ اپنی حکمت اور علم سے سریاب کرتے رہے. ہمیں امین. اللہ ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ گروپ لنک اوروں کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ انہیں بھی اس کا ثواب حاصل ہو. شکراً و جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. امین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.